بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 31 اور باب المہر میں ایک فصل ہے، اور یہ فصل ہے کفار کے نکاح سے متعلق۔ تو اس میں مطلب وہ کفار جو اہل ذمہ ہیں، جو دارالاسلام کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، تو ان کے درمیان جو ان کے مرد اور عورتوں کے درمیان جو نکاح ہوگا، تو اس نکاح میں ان کا جو مہر ہوگا وہ اگر شراب یا خنزیر وغیرہ مقرر کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو اس کو آج ہم دیکھیں گے اور ائمہ کے اقوال بھی جانیں گے۔ اسی طریقے سے چونکہ دین اسلام تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، پچھلی ساری شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سورہ اعراف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو اس کے تحت یہ دین تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اب معاملات میں اور خاص طور پر نکاح میں بھی یہ باقی تمام ادیان کے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ دین ہے، اور لہٰذا جہاں پر دارالاسلام کے اندر دوسرے ادیان کے لوگ اگر رہ رہے ہوں گے تو ان کے اوپر نفاذ بھی ان کا ہوگا، اور وہ بھی اس کے مخاطب ہوں گے بعض ائمہ کے نزدیک۔ تو اس لیے ائمہ کے اقوال ہوں گے اور اس میں مفتبی قول کی تعیین بھی ہم کریں گے۔ فصل، تو یہ غیر مسلموں کے نکاح سے متعلق فصل ہے، اور ظاہر ہے اگر غیر مسلم نکاح کرے گا تو ویسے تو ہماری شریعت ان سے نہیں پوچھے گی، لیکن جب وہ دارالاسلام کے اندر ہیں تو پھر ان کے معاملات مسلمانوں کے قاضی کی طرف آ سکتے ہیں، تو مسلمانوں کا قاضی پھر کیا فیصلہ کرے گا تو اس سے متعلق یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں کے جو درمیان نکاح ہے اس کے مہر وغیرہ کا ذکر تھا اور شرائط اور ارکان تھے، اور ابھی اس فصل کے اندر مختصر طور پر کفار کے درمیان جو نکاح ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ خَمْرٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ كذلك الحربیان فی دار الحرب۔ وہ مسئلہ ذکر کریں گے اس فصل کے اندر، اور دونوں میں ائمہ کے اقوال ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نصرانی دوسری نصرانی، یعنی ایک ذمی غیر مسلم جو دارالاسلام میں رہ رہا ہے، وہ اس نے نکاح کیا دوسری غیر مسلمہ خاتون کے ساتھ مردار کے اوپر، مردار کوئی چیز ہے اس کے اوپر، یا غیر مہر پر، یعنی مہر متعین نہیں کیا یا مہر سے خاموشی ہوئی، اور یہ ان کے دین کے اندر جائز بھی ہے۔ مردار پر نکاح ہو سکتا ہے یا مہر کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور دخول کر دیا ایک صورت، یا قبل دخول طلاق دے دی دوسری صورت، یا مر گیا، شوہر مر گیا، ان سب صورتوں کے اندر مہر نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اگر مسلمانوں کے قاضی کے پاس یہ فیصلہ جائے گا تو ان تینوں صورتوں میں مسلمانوں کا قاضی اس کے لیے مہر کے نہ ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ اسی طریقے سے دو حربی ہیں، حربی یعنی دارالحرب کے اندر ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نصرانیہ کا یہ دارالاسلام سے متعلق مسئلہ ہے، اور حربیان یہ دارالحرب کے اندر لڑکا لڑکی دارالحرب میں ہیں غیر مسلم، وہ نکاح کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے دارالحرب کے اندر کہ ان کے لیے مہر نہیں ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ، یعنی حربیوں کے نزدیک کے بارے میں صاحبین کا بھی یہی قول ہے کہ مہر نہیں ہوگا وہاں دارالحرب کے اندر ان کے لیے۔ اما فی الذمیہ، جہاں تک صاحبین کے نزدیک ذمیہ کا تعلق ہے، یعنی دارالاسلام میں جو ان کا نکاح کرنے کا تعلق ہے، تو فلہا مہر مثلیہ، تو اس میں صاحبین اس کو عورت کو مہر مثل دیتے ہیں شوہر سے لے کر، اور لازم کرتے ہیں شوہر پر مہر مثل۔ اما تعنہا، اگر شوہر مر جاتا ہے یعنی اس صورت میں، او دخل بیا، یا اس کے ساتھ دخول کر دیتا ہے دوسری صورت میں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر مہر مثل لازم کرتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کی نکاحوں میں ہوتا ہے۔ اور المتعۃ ان طلقها قبل الدخول بها، اور اگر قبل دخول طلاق ہے
متع لازم کرتے ہیں صاحبین، بالکل ذمیوں کا حکم وہی قرار دیتے ہیں جو مسلمانوں کا ہے۔ اور امام ظفر رحم اللہ فرماتے ہیں لہا مہر المثل فی الحربیین ایضا، وہ حربیوں کے اندر بھی مہر مثل کو لازم کرتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی دارالحرب میں ہیں اور غیر مسلم ہیں، وہاں پر ان کا نکاح ہو گیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ادھر بھی ان کو یعنی لڑکی کو مہر مثل ملے گا۔ تو خلاصہ تینوں اقوال کا یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذمیوں اور اہل حرب کسی بھی غیر مسلم کے لیے کہ مہر کے بارے میں، نکاح کے بارے میں مہر کو لازم نہیں کرتے ان تینوں صورتوں کے اندر۔ صاحبین صرف ذمیوں کے لیے لازم کرتے ہیں مہر مثل کو، اور امام ظفر رحمہ اللہ ذمیوں اور حربیوں سب غیر مسلموں کے نکاح کے دوران مہر مثل کو ان تینوں صورتوں میں لازم کرتے ہیں، یعنی دو صورتوں میں مہر مثل اور لا قبل دخول کی صورت میں متع۔ لہو امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل ان شرع ما شرع ابتغاء المال الا نکاح الا بالمال، شریعت نے نکاح کو تلاش کرنا یا حاصل کرنا، اس کی وجہ سے متع کا مالک ہونے کو مشروع نہیں قرار دیا مگر مال کے ساتھ، مال کے بغیر مشروع نہیں قرار دیا۔ فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اور وہذا الشرع وقع عاما، یہ جو شریعت ہے یہ عام ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس میں کفار بھی آ جائیں گے، حربی بھی آ جائیں گے، ذمی بھی آ جائیں گے، لہٰذا سب کے لیے اگر جو نکاح کرے گا تو مال بہرحال لازم ہوگا اس کے اوپر، اور اگر متعین کرتے ہیں تو متعین ہوگا، اور نہیں ہے تو مہر مثل ہوگا۔ فیثبت الحکم علی العموم، بس یہ حکم عام ہو جائے گا اور عموم ہوگا اس حکم کے اندر۔ ولہما، اچھا یہاں تک امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل عمل ہوئی کہ حربیوں اور اہل ذمہ سب کے لیے وہ نکاح کے اندر مہر کو لازم کرتے ہیں۔ صاحبین کی دلیل ان اہل الحرب غیر ملتزمین احکام الاسلام، یہاں تک حربیوں کی بات ہے اس میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ ان کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کے احکام کو لازم پکڑنے والے نہیں ہیں، وہ اسلام کے احکام کا التزام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے اسلام تو ان کے لیے بھی ہے لیکن وہ التزام نہیں کرتے اس کا۔ وولایت الالزامی منقطعۃ، اور ان کے اوپر اگر ہم کوئی چیز لازم کریں وہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی ولایت بھی منقطع ہے لتباین داروں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، کہ وہ دارالحرب ہے اور مسلمانوں کے جو احکام ان پہ لاگو ہوتے ہیں شریعت کے وہ دارالاسلام میں ہوتے ہیں۔ بخلاف اہل ذمہ، خلاف اہل ذمہ کے اس میں صاحبین جو ہے وہ امام ظفر رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں مہر مثل کو لازم کرنے میں، لأنہم التزموا احکامنا، کہ انہوں نے ہمارے شریعت کے احکام کو لازم پکڑا ہوا ہے، کس میں؟ فیما یرجع الی المعاملات، عبادات وغیرہ میں تو نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگی، لیکن معاملات وغیرہ میں وہ مسلمانوں کے احکامات کو انہوں نے التزام کیا ہوا ہے یہاں پر رہنے کی وجہ سے۔ اور اس کی مثال صاحبین دے دیں کر ربا و زنا، جیسے کہ ربا سود معاملہ ہے، یہ جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اس کا کھانا حرام ہے، اس طریقے سے اہل ذمہ کے لیے بھی حرام ہے۔ والزنا، اور اس طریقے سے زنا ان کے لیے بھی حرام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی حرام ہے۔ تو جس طریقے سے یہ دو چیزیں ہیں تو اس طریقے سے باقی معاملات بھی، خرید و فروخت کے اندر بھی ان کو اجازت ہے، اور نکاح بھی ایک معاملہ ہے، لہذا اس کے اندر بھی ان کو شریعت کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا اہل ذمہ اگر نکاح کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر مہر مثل ہوگا شوہر کے فوت ہو جانے کی وجہ سے یا دخول کی وجہ سے، یا متع ہوگا قبل دخول کی وجہ سے۔ وولایت الالزام متحققۃ لاتحاد الدار، اور ان کے اوپر شریعت کے احکامات کو لاگو کرنے کی ولایت مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے قاضی کو حاصل ہے، کیوں کہ دار متحد ہے، دارالاسلام کے اندر ہیں وہ بھی، اور یہاں پر شریعت کے احکامات لاگو ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نہ ذمیوں کے لیے مہر ہوگا یعنی ان کے نکاح کی صورت میں، اور نہ ہی حربیوں کے لیے، دلیل کہ ان اہل الذمۃ لا یلتزمون احکامنا فی الدیانات، ذمی جو ہیں اگرچہ مسلمانوں کے ملک کے اندر یا دارالاسلام میں رہ رہے ہیں، لیکن دیانات وہ معاملات جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور جیسے نماز، روزہ
اور وفیما یعتقدون خلافہ فی المعاملات، اور معاملات میں وہ قسم جس میں وہ دین کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس میں بھی وہ ہمارے احکام کو یعنی دین اسلام کو لازم پکڑنے کے پابند نہیں ہے، لہٰذا جس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو ہم نے ان کو اسی طریقے سے اس پر چھوڑنا ہے۔ تو لہٰذا نکاح کے اندر بھی ان کے ہاں اگر حرام پر یا مردار پر یا شراب اور خنزیر پر نکاح کرنا جائز ہے تو ہم نے بھی ان کو اسی پر ہی چھوڑنا ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز روزے کے اندر ان کے اوپر لازم نہیں ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح چھوڑنا ہوگا۔ لہٰذا اسی طریقے سے شراب اور خنزیر کے فروخت کے اندر بھی ہم نے جس طریقے سے ان کو یعنی پابند نہیں بنایا، تو یہی ہے کہ اہل ذمہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے احکام کے پابند نہیں ہیں۔ وولایت الالزام بالسیف وبالمحاجہ، اور اپنی طرف سے ان کے اوپر لازم کرنا زبردستی دین اسلام کو، وہ یا تو تلوار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا پھر یہ کہ مناظرہ اور مجادلہ وغیرہ سے۔ یہ صاحبین کو جواب ہو گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ولایت الزام ہمیں حاصل ہے کہ دارالاسلام کے اندر ہیں اور دار متحد ہونے کی وجہ سے ہم ان کے اوپر احکامات لاگو کر سکتے، تو اس کا جواب دیا کہ وہ یا تو تلوار سے ہوں گے یا پھر دلائل اور مناظرے اور مباحثے سے ہوں گے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُمْ بِاعْتِبَارِ عَقْدِ الذِّمَّہ، اور یہ ساری چیزیں تلوار بھی اور مناظرے وغیرہ بھی ان سے منقطع ہے اس یعنی ذمہ اور عہد کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک عقد ہو چکا ہے کہ تمہارے دین کے اوپر ہم نے برقرار ہی چھوڑنا ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو لگے رہو، لہذا ٹیکس ہمیں دیا کرو اور ہمارے ماتحت ہو کر رہو۔ فَإِنَّا أُمِرْنَا بِأَن نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، بس ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو اور ان کے دین کے اوپر چھوڑ دیں اور وہ اپنی مرضی کریں۔ فَصَارُوا كَأَهْلِ الْحَرْبِ، اس معاملے میں وہ اہل حرب کی طرح ہیں۔ بخلاف الزنا، طیبین نے مثال دی تھی زنا اور سود کی نا، تو فرماتے ہیں کہ بخلاف زنا کے، کہ زنا کے اندر ہم ان کے اوپر پابندی کیوں ہے کہ ان کو حد بھی لگتی ہے اور ان کو سزا بھی دی جاتی ہے اگر انہوں نے زنا کیا مسلمانوں کی طرح، لأنہ حرام فی الادیان کلیہ، زنا تو تمام ادیان کے اندر حرام ہے۔ اور ربا مثال صاحبین نے دی کہ جیسے ربا ان کے لیے حرام ہے، تو لہٰذا نکاح کے اندر مہر وغیرہ کے معاملات بھی ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جواب دیتے ہیں کہ والربا مستثنی عن عقودہم، ربا جو ہے ان کے عقود سے مستثنا ہے، کہ وہ حرام عقد جتنا بھی کریں، شراب کو بیچیں، خریدیں، خنزیر بیچیں یا ان کو خریدیں، جو کچھ بھی کریں کر سکتے ہیں، لیکن ربا مستثنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، اللہ نہیں یہ اعلیٰ ہے، الا من اربا، جس نے بھی سود آیا سود کا معاملہ کیا فلیس بیننا وبینہ عہد، اس کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر وہ اگر ذمہ بھی ہے تو پھر بھی ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کے اندر اگر وہ ان کو اجازت دے دی کہ دارالاسلام کے اندر ذمی سود کھائیں گے تو پھر وہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ بھی کرتے ہیں نا، تو لہٰذا پھر مسلمانوں کے اندر بھی سود آ جائے گا، اس لیے یہ پابندی شریعت نے ان کے اوپر لگائی ہے اس ضرورت کے تحت۔ تو لہٰذا صرف ان دو کی وجہ سے ہم تمام احکامات ان کے اوپر لاگو کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ وقولہ فی الکتاب، اب کچھ عبارت کے اندر جامع صغیر کی عبارت کی وضاحت چاہتے ہیں۔ متن کے اندر جو فرمایا او علی غیر مہر، یعنی ذمی نے ذمیہ کے ساتھ نکاح کیا غیر مہر پر، تو فرماتا ہے یحتمل نفی المہر، اس کے اندر نفی مہر یعنی مہر کی صراحتاً نفی کا احتمال بھی اس میں ہے، ویحتمل السکوت، اور خاموشی کا بھی احتمال ہے کہ مہر متعین ہی نہیں کیا، یا یہ کہ یعنی اس سے خاموشی رہی، یا یہ کہ مہر کی باقاعدہ بذات سے نفی کی ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر ان کا نکاح اگر ہوا ہے تو بعد میں قاضی ان کے لیے مہر کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ وقد قیل فی المیتۃ والسکوت روایتان، اور ایک یہ بھی ہے بعض فقہاء سے منقول کہ مردار کے اوپر اگر مردار مہر متعین کیا ہے کوئی چیز مردار، یا مہر سے خاموشی ہوئی ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مہر مثل لازم ہوگا، اور ایک روایت یہ ہے کہ مہر مثل بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن اصح قول یہ ہے کہ ان الکل علی الخلاف، سارا کے سارا اس میں ائمہ کے اختلاف ہیں، چاہے مہر سے خاموشی ہوئی ہو یا مردار پر مہر کیا پر نکاح کیا ہو، ہر صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک ذمیوں کے لیے مہر مثل ہوگا اور حربیوں کے لیے نہیں ہوگا، اور امام ظفر رحمۃ اللہ کے نزدیک حربیوں اور ذمیوں سب کے نکاح میں اس عورت کے لیے مہر مثل ہوگا۔ تو یہ بات یہاں تک مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيَّةً عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَهَا الْخَمْرُ وَالْخِنزِيرُ، ذمی مرد ہے
اس نے ذمیہ عورت یعنی غیر مسلم مرد نے غیر مسلم عورت کے ساتھ دارالاسلام کے اندر وہ نکاح کیا شراب پر یا خنزیر پر، اور شراب اور خنزیر مہر مقرر ہو گیا، ابھی تک عورت کے قبضے میں نہیں آیا، اس کے بعد دونوں نے اسلام قبول کر لیا، او اسلم احدہما یا دونوں میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کر دیا، تو عورت کو مہر میں اب کیا ملے؟ ماتے ہیں کہ اگرچہ دونوں نے اسلام قبول کیا یا دونوں میں سے کسی ایک نے کیا، عورت کو وہی شراب اور خنزیر ہی ملے گا، آگے پھر وہ اس کو جدھر بھی لے جائے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہی شراب اور خنزیر ملے گا۔ معنی کیا ہے اس متن کا کہ اذا کانا باعیانہما، شرط ہے کہ وہ شراب اور خنزیر عین تھے، سامنے ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ شراب یا یہ خنزیر مہر میں دیا جائے گا، اور وہی متعین ہو گیا، پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اور قبضہ اس کے بعد آیا، والاسلام قبل القبض، اور اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے قبضہ کرنے سے پہلے، اس کے بعد قبضے میں آیا ہے، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہی شراب اور وہی خنزیر عورت کو مل جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا، اگر شراب اور خنزیر متعین نہیں تھے، شوہر نے کہا تھا کہ میں دوں گا، متعین نہیں تھے، تو فَلَهَا فِي الْخَمْرِ الْقِيمَةُ، اس میں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شراب کے اندر عورت کو قیمت اس کی ملے گی، اور خنزیر کے اندر مہر مثل ملے گا کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے کہ لہا مار المثل فی الوجہین، مار متعین تھا شراب اور خنزیر یا متعین نہیں تھا، دونوں صورتوں میں مہر مثل ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہا القیمۃ فی الوجہین، دونوں صورتوں میں قیمت لازم ہوگی، متعین ہو یا متعین نہ ہو۔ تو یہ ہوگی تین اقوال۔ صاحبین کی دلیل کہ جس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے اگرچہ الگ الگ اقوال ہیں لیکن کچھ نہ کچھ لازم یہ کرتے ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ مہر مثل اور امام محمد رحمہ اللہ قیمت۔ تو ان کی دلیل سب سے پہلے ذکر فرما رہے ہیں کہ ان القبض مؤکد للملک فی المقبوض، قبضہ جو ہوتا ہے وہ ملکیت کو پختہ کرتا ہے مقبوضہ چیز پر، تو لہٰذا جب شراب اور خنزیر کے اوپر اسلام قبول کرنے کے بعد قبضہ ہو رہا ہے تو گویا کہ یہ قبضہ ملکیت کو اب پکا کر رہا ہے، پہلے ملکیت کچی تھی تو اب ملکیت کو پختہ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا جو چیز ملکیت کو پکا کرتی ہے وہ ملکیت ہی کے، یعنی جو چیز کسی چیز کو پکا کرتی ہے تو وہ چیز اسی کے حکم میں ہوتی ہے، تو لہٰذا قبضے نے ملکیت کو پختہ کیا، تو گویا کہ قبضہ بھی ایک طرح کی گویا کی ملکیت ہے اور گویا کہ عقد ہی ابھی ہوا ہے، تو مسلمان تو شراب اور خنزیر پر عقد نہیں کر سکتا، اس لیے صاحبین فرماتے ہیں کہ خمر اور خنزیر لازم نہیں ہوگا، اگرچہ وہ متعین کر دیا پھر بھی وہ نہیں دینا پڑے گا، اس کی جگہ پہ آگے پھر امام ابو یوسف مہر لازم کرتے ہیں مہر مثل، اور امام محمد رحمہ اللہ قیمت لازم کرتے ہیں۔ فَيَكُونُ لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ يَشِبْهُمْ بِالْعَقْدِ، بس قبضے کی مشابہت ہوگی عقد کے ساتھ، قبضہ کرنا ایسا ہے گویا کہ ابھی عقد ہو رہا ہے، يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ العقد، بس قبضہ بھی اسلام کی وجہ سے ممتنع ہو گیا جس طریقے سے عقد ممتنع ہوتا ہے شراب اور خنزیر پر۔ وسارا کما اذا کان بغیر اعیانہما، بس یہ صورت یعنی اسلام کے بعد قبضہ کرنے کی جو بات ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خمر اور خنزیر متعین نہ ہوں، تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خمر کی صورت میں قیمت، خنزیر کی صورت میں مہر مثل ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی خمر اور خنزیر نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ پہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ مہر مثل ہوگا اور امام محمد رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ قیمت ہوگی۔ وَإِذَا الْتَحَقَتْ حَالَةُ الْقَبْضِ بِحَالَةِ الْعَقْدِ، بس جب قبضے کی حالت عقد کی حالت کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے کہ قبضے کے وقت گوئے کی ملکیت پختہ ہو رہی ہے، تو ایسا ہے جو ایسا کہ عقد ہی ابھی ہو رہا ہے اور قبضے کی حالت عقد کی حالت کے ساتھ مل گئی ہے، تو اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائیں گے لو کان مسلمین وقت العقد یجب مہر المثل فقد ہا ہونا، لہٰذا اگر یہ دونوں مسلمان ہوتے عقد کے وقت شراب اور خنزیر پر عقد ہو رہا ہو، دونوں مسلمان ہوتے تو مہر مثل لازم ہوتا، اسی طریقے سے یہاں پر قبضے کے وقت بھی جب دونوں مسلمان ہیں تو لہٰذا مہر مثل لازم ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرمائے کہ یقول صحت تسمیہ تو درست ہے، لکون المسمى مالا عندهم، کیونکہ مسمى جو ہے شراب اور خنزیر وہ ان کے نزدیک مال تھا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، الا انه امتنع التسلیم الى الاسلام، لیکن اب جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے اس کو حوالے کرنا ممکن نہیں رہا، فتجب القیمت، لہذا قیمت لازم ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال امام محمد رحمہ اللہ دیتے ہیں کہ اذا ہلک العبد المسمى، جیسے کہ متعین کیا ہوا غلام ہو مہر میں وہ ہلاک ہو جائے قبل القبض، قبضے سے پہلے، اس صورت میں قیمت لازم ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی قیمت لازم ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الملک فی الصداق المعین یتم بنفس العقد، کہ متعین جو مہر ہوتا ہے
کہ یہ شراب اور یہ خنزیر ہے مثلا، تو اس میں ملکیت تو نفس عقد کے ساتھ ہی تام ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے جو اس طرح صاحبین فرما رہے ہیں کہ بعد میں قبضے کے وقت ملکیت تام ہوتی ہے، نہیں، بلکہ ملکیت تو جب عقد ہوا تھا اسی وقت ہی تام ہو گئی تھی جب وہ غیر مسلم تھے. ولہذا دلیل دیتے ہیں کہ تملک التصرف فیہ، اسی وجہ سے عورت اس شراب اور خنزیر پر اسلام قبول کرنے سے پہلے عقد کے وقت ہی وہ مالک ملکیت کا تصرف رکھتی تھی، ملکیت تصرف کرنے کی مالک تھی. وبالقبض، اچھا پھر جب تصرف کرنے کی مالک تھی تو پھر قبضے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو فرماتے ہیں کہ قبضے کے اندر تو صرف یہ ہوا کہ ينتقل من زمان الزوج الى زمانها، شوہر کے زمان سے عورت کے زمان کی طرف چیز منتقل ہوئی ہے، بس اتنا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوا. اور وذالک لا یمتنع بالاسلام، اور یہ صورتحال صرف منتقل ہونا ایک کے قبضے سے دوسرے کی قبضے کی طرف، ملکیت کا پہلے سے تام ہو جانا اور قبضے کا صرف منتقل ہونا، یہ اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے. جیسے کہ کاسترداد الخمر المغصوب، جیسے کہ کسی کی شراب وہ غصب کر دی گئی اور اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اب اپنی جو وہ شراب غصب کی ہوئی ہے تو وہ غاصب سے واپس کرنے کا اختیار تو اس کو ہے، بعد میں اس کو پھر فروخت کرے کچھ بھی کرے لیکن واپس کرنے کا اختیار تو ہے. تو یہاں پر بھی گویا کہ عورت مسلمان ہو چکی ہے لیکن ملکیت اس کی اس شراب پر پہلے سے تام ہے، اب صرف شوہر کے ہاتھ سے منتقل ہو کر اس کے ہاتھ میں آئے گی بس. وفی غیر المعین، اچھا جہاں تک بات غیر معین تھی، شراب اور خنزیر معین نہیں تھا، اس میں القبض موجب ملک العین، ہاں اس میں یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عین چیز کی ملکیت وہ قبضہ جو تھا وہ اس کے اندر ملکیت کو ثابت کر رہا تھا، گویا کہ ابھی ملکیت ہو رہی ہے کیونکہ پہلے تو متعین نہیں تھی نا. یمتنع بالاسلام، پس اسلام کی وجہ سے غیر معین خمر اور خنزیر کا بعد میں قبضہ کرنا جائز نہیں ہوگا. مفتوی قول اور راجح قول یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے. اور یہ بھی جو یہاں پر فرمایا کہ لأبی حنیفہ ان الملک فی الصداق المعین یتم بنفس العقد، مہر معین کے اندر ملکیت نفس عقد کے ساتھ تام ہو جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ ملا کر یہ عبارت ہے کہ بخلاف المشترى، بخلاف خریدی ہوئی چیز کے، کہ خریدی ہوئی چیز کے اندر جو ملکیت ہوتی ہے وہ نفس عقد کے ساتھ تام نہیں ہوتی. لأن ملک التصرف فیہ انما یستفاد بالقبض، اس میں جو ملکیت یعنی تصرف کی ملکیت ہوتی ہے خریدی ہوئی چیز میں، وہ حاصل ہوتی ہے قبضے کے ساتھ، تو لہٰذا وہاں پر قبضہ ہوگا تو تب تصرف کی ملکیت حاصل ہوگی. جبکہ مہر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مہر اگر معین ہو جائے، ایک دفعہ متعین کر دیا جائے تو وہ قبضے سے پہلے ہی اس کے اندر تصرف کی ملکیت عورت کو حاصل ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرق ہو گیا. لہذا اگر ذمی تھے، غیر مسلم تھے، وہ اگر شراب انہوں نے خریدی تھی لیکن قبضہ نہیں کیا تھا تو مسلمان ہونے کے بعد اب قبضہ نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے تصرف نہیں تھا، اب تصرف ان کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اور اگر پہلے مہر متعین کیا تھا شراب اور خنزیر اور اسلام کے بعد وہ قبضہ کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تصرف پہلے سے حاصل تھا، اب صرف ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف منتقل ہوئے. بس جب تعذر القبض فی غیر المعین، جب غیر معین مہر کے اندر قبضہ کرنا متعذر ہو گیا تو لا تجب القیمت فی الخنزیر، اب خنزیر کے اندر قیمت لازم نہیں ہوگی بلکہ خنزیر کی صورت میں مارے مثل لازم ہوگا. کیوں؟ لأنہ من ذوات القیم، کیونکہ وہ ذوات قیم میں سے ہے، یعنی وہ قیمی چیزوں میں سے ہے، اس کی مثل نہیں مل سکتی. اور قیمی چیزوں میں فرماتے ہیں کہ اخذ قیمتہ کاخذ عینہ، قیمی چیزوں کی اگر قیمت، ظاہر ہے اس کا پتہ تو قیمت سے ہی پتہ لگتا ہے، اس کے اندر قیمت اصل ہوتی ہے، لہذا اگر اس کی قیمت کو لیں گے تو گویا کہ اس کی عین کو آپ لے رہے ہیں. ولا کذالک الخمر، خمر اور شراب اس طرح نہیں ہے. کیوں؟ لأنها من ذوات الامثال، اس کی مثل مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے، اسی جیسی چیز مل سکتی ہے. جب مل سکتی ہے تو اس کی قیمت کو لینا ایسا نہیں ہے کہ اس کے عین کو لینا. لہذا دلیل دیتے ہیں الا ترى انه لو جاء بالقیمت قبل الاسلام یجبر على القبول فی الخنزیر دون الخمر، کہ خنزیر جو ہے وہ قیمی چیزوں میں سے ہے اور خمر مثلی چیزوں میں سے ہے. اس کی مثال کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے سے پہلے شوہری، شوہر خنزیر نہیں دیتا بلکہ خنزیر کی قیمت دیتا ہے عورت کو، تو عورت کو قبول کرنے کے اوپر جبر کیا جائے گا خنزیر میں کہ آپ قبول کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم کے لیے خنزیر کی قیمت پر قبضہ کرنا گویا کہ خنزیر کے عین پر قبضہ کرنا ہے اور ان کے لیے اس پر قبضہ کرنا جائز ہے. دون الخمر، لیکن اگر خمر کی قیمت لے کر شوہر آتا ہے اور مہر کے اندر دیتا ہے
اور اس میں عورت پر جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ خمر جیسی خمر مل سکتی ہے مثلی ہے، اس لیے وہاں پر قیمت شوہر کو نہیں دی جائے گی، دینی پڑے گی، بلکہ اسی جیسی خمر ہی لا کر دینی پڑے گی اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ تو اس سے صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ خنزیر جو ہے وہ قیمتی چیزوں میں سے ہے، اس لیے اس کی قیمت اسلام قبول کرنے سے پہلے عورت کو دی جا سکتی ہے، لیکن خمر کی قیمت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خمر مثلی ہے، اس کی مثل ہی دی جائے گی۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اب اگر قبل دخول طلاق ہو گئی ہے اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے تو فمن اوجب مہر المثلی، جس نے مہر مثل لازم کیا، جیسے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ انہوں نے اوجب المتع، اس صورت کے اندر عورت کے اوپر متع، عورت کے لیے شوہر پر متع لازم کیا ہوا ہے، اور ومن اوجب القیمہ، اور جس نے قیمت لازم کی تھی جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ اوجب نصفہا، اس نے اسی قیمت کے نصف کو واجب کر دیا قبل دخول کی صورت میں۔ تو یہ تھا جی غیر مسلموں کے نکاح سے متعلق اور ان کے مہر سے متعلق حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔